بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کا بھی ٹائٹل دیکھ رہے ہیں توحید خالص بازبان حجت اللہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں ہماری پہلی نشست ہے جو ہم اب باضابطہ طور پر شروع کر رہا ہوں، یہ ملحدین کی جواب دہ ہے، کیونکہ وہ اس خدا کا انکار کر رہے ہیں جس خدا کو وہ جانتے ہی نہیں۔ اپنے لا علمی کے طور پر وہ ہی اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا اگر کوئی بتائے گا تو وہ وہی بتائے گا جو اس کی حجتیں ہیں، جو اس کی طرف سے ارسال شدہ یا اس پر بھیجے گئے رسول ہے، اے معصومین ہے، اے ہدا ہے۔ یہ نظام ہدایت ہے اس اللہ کی طرف سے جس کے ذریعے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اس سلسلے میں جو بیان کرنے والا ہوں، اس سے ہمارے پہلے بھی دو گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہ سب سے ہماری مجلس جو ہے جو شروع ہوتی ہے اور ایک مسلسل سب کے ساتھ یہ بیان چلتا رہے گا۔ ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو سوال کر رہا ہے ایک فلسفی، تو زندگی ہے کیا واقعی خدا ہے؟ تو میں لکھا ہے کہ تمہارا ہونا بتا رہا ہے کہ خدا ہے۔ اس سلسلے میں جہاں ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ آپ دیکھیں، جناب حضرت امام جیسے صاحب سے جب فضل ابن عمر نے فرمایا کہ انسان کا بچہ اگر کامل عقل سے پیدا ہوتا تو کیا ہوتا، تو فضل ابن عمر نے عرض کی، آقا آپ مہربانی فرمائے یہ عجیب سوال ہے، میں نے پہلے توجہ نہیں دی۔ امام علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور کہا، انسان کے بچے کا علم عقل کے ساتھ پیدا نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مصلحتیں ہیں جن پر غور کیا جانا چاہیے۔ پہلی مصلحت، انسان کا بچہ اگر کامل عقل و شعور سے پیدا ہوتا تو اس دنیا میں آ کر وہ حیران اور مدہوش ہو جاتا، وہ اچانک ہی ایسی چیزوں کو دیکھتا جنہیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس وجہ سے ممکن ہے تو پیدا ہوتے ہی خوف سے مر جاتا۔ بڑے بڑے درخت، پرندے، انسان کے چہرے، طرح طرح کی آوازیں، دروازے، کھڑکیاں، سب چیزیں اس نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر پریشان ہو جاتا۔ وہ ماں کے پیٹ کے تحت در تحت تاریکیوں اور مختصر جگہ میں رہنے کا عادی تھا۔ اب اچانک اس کی آنکھ کھلی تو یہاں اسے بالکل ہی اور طرح کی دنیا آتی ہے۔ ان سب چیزوں کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ مفضل، تم اس بات کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہو کہ اگر کوئی زیادہ عمر کا آدمی کسی غیر ملک میں جا کر رہنا چاہے تو وہ اس اجنبی ماحول میں اجنبی زبان، اجنبی لوگوں، رسم و رواج اور وہاں کے قواعد و ضوابط کو دیکھ کر سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ نہ وہاں جلد زبان سیکھ سکتا ہے، نہ وہ ماحول میں گھل مل سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو افراد بچپن میں کسی غیر ملک میں جا کر رہنے لگے تو بہت جلد وہاں کی زبان بھی سیکھ جاتے ہیں اور وہاں کے رسم و رواج کو سیکھ کر وہاں کے ماحول میں گھل مل جاتے ہیں۔ اسی طرح بچہ اگر کامل عقل و شعور سے پیدا ہوتا اور آنکھیں کھلتے ہی اچانک وہ عجیب و غریب دنیا میں اور عجیب طرح کی صورتوں اور عجیب قسم کی آوازیں سنتا تو سخت تعجب میں رہتا اور ایک مدت تک تو سمجھ بھی نہ آتا کہ یہ کہاں آ گیا ہے اور یہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے۔ انسان کے بچے کی ابتدا میں کم عقل و شعور کے ساتھ پیدا کرنے میں ایک حکمت تو یہ ہے جو بیان کی۔ دوسری حکمت، انسان کا بچہ اگر کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو جس طرح وہ پیدا ہوا اور پھر جس طرح اسے نہلایا دھلایا اور کپڑوں میں لپیٹا جاتا، کوئی اسے پیار کرتا، کوئی اسے گود رہتا، کبھی اسے بستی دوا دی جاتی، کبھی رفع حاجت کے بعد اسے دھلایا جاتا۔ اب اس کی عقل تو کامل ہے، سب باتوں کو سمجھ رہا ہے، لیکن جسمانی طور پر اس قابل نہیں کہ خود مرضی سے کوئی کام کر سکے، تو وہ بچہ بے بسی کا شکار ہو جاتا۔ اسے خود اپنے آپ سے نفرت اور کراہیت محسوس لگتی، وہ انتہائی ذلت اور شرمندگی محسوس کرتا کہ میں نہ تو خود اپنی بھوک مٹا سکتا ہوں، نہ غلاظت دور کر سکتا ہوں، نہ کپڑے پہن سکتا ہوں، نہ اتار سکتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا سکتا ہوں۔ لہذا یہ اس کے نفسیات
ذات پر برا اثر ڈالتا ہے۔ تیسری مسئلہ، امام صلی اللہ علیہ نے فضل عمر سے فرمایا بچے کو کم عقل کے ساتھ پیدا کرنے میں اللہ کی تیسری مسئلہ یہ ہے، اگر بچہ کامل عقل سے پیدا ہوتا تو اس کے اندر معصومیت نہ ہوتی، جس کی وجہ سے ماں باپ اور دوسرے مدد کرنے والے ایک معصوم اور بھولے بالے بچے سے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسے پیار محبت سے پالتے ہیں۔ بچوں کی معصومیت، مسکراہٹ، ان کی معصومانہ حرکتوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ بچوں کے بھول پن کی وجہ سے ہی دلوں میں ان کے لیے ایک خاص میلان رجحان پیدا ہوتا ہے۔ بچہ اگر پیدا ہوتے ہی بڑی بڑی باتیں اور بڑوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا، اس کے پالنے والے بہت جلد اس سے بیزار ہو جاتے، اور یہ بات بچے کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی۔ ماں باپ بچے کی پرورش میں خوشی کی بجائے رنج اور تکلیف محسوس کرتے۔ ماں باپ دراصل بچے کی اسی معصومیت اور بہت بھی ہر وقت کا خیال رکھتے ہیں، ہر وقت اسی کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اس کی نگہداشت میں ایک خاص طرح کا لطف محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر بچہ کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو وہ بار بار شور مچاتا کہ مجھے کیوں نلایا جا رہا ہے یا مجھے کیوں جلایا جا رہا ہے، تو بچہ اپنی عقل چلاتا تو والدین بہت جلد اس سے اکتا جاتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بچے کو کم عقل سے پیدا کرنے میں اللہ رب کریم کی چوتھی مصلحت یہ ہے، اگر بچہ کامل عقل سے پیدا ہوتا تو ان کی وجوہات کی بنا پر نہ ماں باپ کے دل میں محبت ہوتی، نہ اولاد ماں باپ سے محبت محسوس کرتی۔ ماں باپ تو اس کی نگہداشت، صفائی، صحت، زندگی اور پرورش کے لیے اس کی فکر کرتے، بچہ پکی عقل ہونے کے سبب ان باتوں سے چنتا رہتا اور صرف محسوس کرتا۔ اسے جیسے بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا، ماں باپ سے الگ جاتا تاکہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، یہ بچہ ماں باپ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر معاشرے میں کہیں گم ہو جاتا۔ پھر عمر گزرنے کے اور بڑے ہونے کے بعد وہ شخص ماں باپ کو نہ پہچانتا، نہ ہی بہن بھائی کو، نہ حلال رشتوں کو، نہ حرام رشتوں کو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بچے کے باعقل اور باشعور پیدا ہونے میں جو کم سے کم، اگرچہ سب سے بڑی کباہت اور سخت مکروہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا وہ سب کچھ دیکھتا جسے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ان تمام وجوہات اور مصلحتوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ انسان کا بچہ دنیا میں اس طرح آئے کہ ابتدائی دنوں میں اس کی بے شمار صلاحیتیں خوابیدہ رہے اور دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو، جو چیزیں دیکھے انہیں اپنی ناقص عقل کے ساتھ دیکھے، ان کا پھر بھرپور شعور حاصل نہ کر سکے تاکہ نہ وہ حیران ہو، پریشان ہو اور نہ خوفزدہ ہو۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی عمر اور ضرورت کے مطابق اس کی عقل بڑھتی جائے، اس کا شعور، اس کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہے تاکہ وہ اس دنیا کی چیزوں کو بتدریج عادی ہوتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ تمام چیزوں سے مانوس ہو جاتا ہے اور پھر اس پر قائم رہے، اور پھر وہ اطمینان کے ساتھ اپنے مشاہدے، تجربے اور عقل کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھے، بتدریج خیر و شر، نفع نقصان، نیکی بدی اور اچھائی برائی کی تمیز کر سکے۔ اب یہ بتاؤ مفضل، کیا یہ انسانی خلقت میں یہ اہتمام، یہ منصوبہ بندی، یہ مسرتیں، یہ حکمتیں کیا بے جان مادہ پیدا کر سکتا ہے؟ تم دیکھو کہ انسانی خلقت ہر مرحلہ، ہر شے کس قدر بہترین انداز سے طے شدہ ہے، کہیں کوئی غلطی، کوئی خطا نہیں، نہ ہی خطا نظر آتی۔ تو اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے کیا صرف یہ ایک ہی دلیل کافی نہیں ہے تو گمراہی سے نکل کر راہ راست پر آ جائے؟ پھر آگے مولا فرماتے ہیں بچے روتے کیوں ہیں؟ امام سے مجھ سے فرمایا کہ تم نے بچے کے رونے میں غور کیا؟ بچے روتے ہیں، والدین چاہتے ہیں کہ وہ نہ روئے، بچے کے رونے میں اس کے لیے جو فائدہ ہے اسے والدین نہیں جانتے، وہ بچے کو خاموش کرنے کے لیے اسے کوئی خوشی کے مطابق کام کرتے تاکہ وہ نہ روئے۔ حقیقت یہ ہے کہ رونا بچے کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ دراصل بچوں کے دماغ میں رطوبت ہوتی ہے جو اگر اس میں رہ جائے اور تو ان بچوں کو کئی طرح کی بیماریوں یا کئی قسم کی معذوری کا سامنا کرنا پڑے، مثلا ان کی بہرائی ختم ہو جائے، سماعت میں خرابی پیدا ہو جائے۔ والدین بچوں کے رونے کو برا سمجھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ رونا ان بچوں کے لیے کس قدر سود مند ہے۔ اس طرح دنیا میں ممکن ہے کہ ایسی بہت سی ظاہر ناگوار باتیں ہوں جنہیں یہ دہریے، ملحد، ایتھسٹ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اور ان کے فائدوں کو نہ جانتے ہوئے اگر وہ ان باتوں کو سمجھتے اور ان کے فائدوں کو سمجھتے تو اپنے کام علمی کے سبب
یہ نہ کہتے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں. بہرحال جن باتوں کو یہ دہری ملحد ایتھسٹ نہیں جانتے انہیں اللہ کی معرفت رکھنے والے جانتے ہیں. لہذا آپ نے دیکھا اس طرح مولا نے بیان کر دیا کہ بچہ کیوں کم عقل اور کم شعور سے پیدا ہوتا ہے، کیوں اس کا دماغ، اس کا عقل، اس کا شعور آہستہ آہستہ بتدریج بڑھتا ہے. اس طرح نہیں جس طرح جانوروں کا ہے. جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی کچھ لمحے بعد، کچھ دنوں بعد چلنے پھرنے لگتے ہیں، کھانے پینے لگتے ہیں، خود غذا اپنے حاصل کرتے ہیں. لیکن انسان کے بچے کو یہ کافی عرصہ لگتا ہے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر ہر چیز اس کو تسخیر میں ہوتی ہے. لہٰذا یہ کم عقل و کم شعور کے ساتھ پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں وہ اللہ نے جو رکھی ہے وہی امام صادق کی زبانی آپ کو سنا. اس قدر ایک منظم اور ایک تسلسل کے ساتھ ایک نظام ہے. اس نظام کے تحت ایک بچہ کم عقل و شعور کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. پھر وہی بچہ اپنے عقل و شعور کی کمال انتہائیوں پر پہنچ کر خلاؤں کو تسخیر کر رہا ہے. مریخ پر پہنچنے کی تیاریاں ہیں، چاند پر ہوٹل اور اب ایک پناہ گاہ بنانے کی تیاری ہے. کس طرح وہ سیاروں کو، ستاروں کو دیکھتا ہے، کس طرح وہ زندگی کے بارے میں ڈھونڈ رہا ہے، کس طرح وہ ٹائم ٹریول کے لیے کوششیں کر رہا ہے. یہ وہی ایک نظام ہے، وہی تسلسل ہے کہ عقل و شعور کو کس طرح آہستہ آہستہ بتدریج کے کمال کی طرف لے کر جانا ہے. جو لوگ ایتھسٹ لوگ ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ارتقاء سے ہوا، ارتقاء کو کس نے بتایا کہ انسان کے لیے کس وقت میں کیا ضروری ہے، کس وقت میں کیا ضروری ہے. اگر یہ چیزیں سب مشاہدے سے ہوتی، سب بتدریج ہوتی کہ خود سیکھتے، تو پھر بچے کو شعور کے ساتھ پیدا ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے شعور کے مطابق وہ کام کرے. جبکہ وہ بے عقل اور بالکل ہی کم شعور کے ساتھ آتا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں سروائیو کر سکے اور سیکھ سکے. انشاءاللہ اس کے بعد اسے آگے چلیں گے اور بہترین طریقے سے مزید انسانی اجزاء کے بارے میں، اعضاء کے بارے میں، اس کے افعال کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں مولا نے کس قدر باریک بینی سے بتایا. کاش کہ یہ ملحد لوگ یا ایتھسٹ لوگ انگریزی سیکھتے ہیں اور فلسفے کی کتابیں پڑھتے ہیں ان غیروں کی جو ان کو مشرک بناتے ہیں، جو ان کو بھٹکاتے ہیں. کاش یہ اپنی کتابیں پڑھتے، اپنے ان ہستیوں کی کتابیں پڑھتے جن کی کتابیں پڑھ کر، جن کے علم سے فیض یاب ہو کر ان مشرق والوں نے، ان مغرب والوں نے ترقی کی. ان مغرب والوں نے جن کتابوں سے استفادہ حاصل کر کے آج تک کی منازل طے کی ہے، کاش ان کی بیسک کو پڑھتے، سمجھتے کہ یہ وہی علم ہے جو ہمیں تک ہمارے امام معصومین نے پہنچایا، لیکن ہم اپنے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، اپنے مذہبی تعصب کی وجہ سے چھوڑ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.